حنفیوں کے امام، حنفیوں کی جان، ان کا نام ہے نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا حماد۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 حدیثیں یاد کروائیں، منتخب فرمائی، اور آپ نے کہا بیٹا اگر ان 5 حدیثوں کو تم یاد کر لو گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ پھر آپ نے پہلی حدیث بیان فرمائی، فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار بندے کی نیت پر ہے۔ مفتی احمد خان نبی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے اللہ تعالیٰ جو جنت عطا فرمائے گا مومن کو، فرماتے وہ بھی نیت کی وجہ سے عطا فرمائے گا۔ فرماتے کیونکہ بندے کی یہ نیت تھی کہ یا اللہ عز و جل میں جب تک زندہ رہوں گا مسلمان رہوں گا۔ اب بندے کی عمر 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، حد سے 100 سال یا 150 سال، مگر جنت میں بندہ ہمیشہ رہے گا، لاکھوں اربوں خربوں سالوں سے بھی زائد۔ جو اللہ تعالیٰ بندے کو جنت عطا فرمائے گا وہ بھی نیت کی وجہ سے عطا فرمائے گا۔ کیونکہ اگر کسی نے یہ کہا، اگر کوئی یوں کہے معاذ اللہ میں 10 سال کے بعد عیسائی ہو جاؤں گا، یا میں 10 سال کے بعد ہندو ہو جاؤں گا، یا میں 10 سال کے بعد اسلام چھوڑ دوں گا، تو اب وہ بندہ اسی وقت کافر ہو جائے اور اس کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، عقارت ہو جائیں گے، اور یہ اسی حالت میں مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جلتا رہے گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ نیت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ پھر آپ نے دوسری نصیحت ارشاد فرمائی، آپ نے دوسری حدیث لکھوائی اپنے بیٹے کو، فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسلام کی خوبصورتیوں میں سے یہ بھی خوبصورتی ہے کہ ہر اس بات کو چھوڑ دے جو اس کے مطلب کی نہیں ہے۔ یقین کریں اگر مسلمان اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو خدا کی قسم دماغ بھی سرخرو رہے گا، بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا، دل دماغ بھی سلامت رہے گا، اعضاء بھی سلامت رہیں گے، اور انشاءاللہ بقیہ زندگی انشاءاللہ سرخرو سے گزرے گی۔ پھر تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی حدیث لکھوائی، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، بندہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ مسلمان کو وہ چیز دو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے بندہ اپنے لیے ہمیشہ اچھی چیز پسند کرتا ہے، یعنی میری رہائش اچھی ہو، میرا کھانا پینا اچھا ہو، میرا رہن سہن اچھا ہو، میری خوراک اچھی ہو، میرا مال اچھا ہو، میرا معیار اچھا ہو، میری آبرو اچھی ہو، میری عزت اچھی ہو۔ الغرض بندہ اچھی سے اچھی چیز پر ہاتھ رکھتا ہے اور اچھی سے اچھی چیز کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنی بیوی کے لیے پسند کرو، وہی اپنے بچوں کے لیے پسند کرو، وہی اپنے والدین کے لیے پسند کرو، وہی اپنے دوستوں کے لیے پسند کرو، مسلمان دوستوں کے لیے، اور وہی اپنے پڑوسیوں کے لیے پسند کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چوتھا قول نقل فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بیان فرمائی ہے کامل مسلمان کی، کیونکہ جس کے ہاتھ نہیں چلتے اس کی زبان چلتی ہے، چونکہ ہاتھ چلانے پر ہر بندہ قادر نہیں ہے مگر زبان چلانے پہ تو ہر بندہ قادر ہے۔ تقریباً مفتی احمد خان نبی فرماتے ہیں زبان سے بندے کے تقریباً 80% گناہ ہوتے ہیں، یعنی اگر بندے نے مثال کے طور پر روزانہ 1000 گناہ کیے تو 800 گناہ اس کی زبان سے ہوں گے تقریباً۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور قول نقل ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نقل فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، پھر فرمایا حرام بھی واضح ہے، اور پھر فرمایا حلال اور حرام کے درمیان مشتہبات ہیں، یعنی وہ چیزیں ہیں جن میں علماء کا اختلاف ہے آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ فرمایا کہ ان میں سے کثیر لوگ ان چیزوں کو جانتے نہیں ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ انہوں نے بیان کیا شبہات، جیسے کہ سی سائڈ پہ جانا، سمندری سائڈ پہ جانا، وہاں پر عموماً بے پردگی کے امکانات ہوتے ہیں اور اب بڑھ چکے ہیں۔ اب بندہ اگر اس نیت سے نہ جائے میں جاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ گناہوں میں پڑ جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں نظر ایسی عورت پہ ٹھہرا لوں جس کا دیکھنا میرے لیے جائز نہ ہو، یہ بندہ اس چیز سے بچ رہا ہے، سمجھ لو یہ بہت بڑا تقوی ہے۔ میری ایک امام صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں نیٹ پیکج نہیں کرواتا۔ میں نے کیوں؟ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے میں برائی میں پڑ جاؤں۔ دیکھیں یہ تقوی ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ شبہات سے بچ جائے گا اس کا ایمان اور اس کی عزت بچ جائے گی، اور جو اس شبہات میں پڑ جائے گا تو وہ ایک نہ ایک دن کبھی نہ کبھی گناہوں میں پڑ جائے گا۔ تو شبہات سے بچنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔